السلام علیکم۔ کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سجدے میں بھی سکون ہے جہاں آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے بغیر بولے آپ کو سن رہا ہے۔ کسی انسان کی چاہت میں جتنا ڈوبو گے وہ اتنا گرائے گا، اور رب کی چاہت میں جتنا ڈوبو گے اتنا بلندی پہ جاؤ گے۔ جن سے تمہیں نقصان پہنچا ہو ان سے مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو ان سے کنارہ کر لو، ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرو، کیونکہ سب سے بہتر بدلہ اللہ کا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، ہم پناہ چاہتے ہیں ہر بری گھڑی سے، آنے والے وقت کی آفات سے، مصیبتوں، پریشانیوں، تکالیف اور بیماریوں سے، بری نظر اور بری نیت کے شر سے۔ یا اللہ، ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ ہم سنتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں، اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی، کبھی تماشے کی۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ جب رات اس خوشی میں نیند نہیں آئے گی کہ کل کعبہ شریف اور پھر مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنا ہے۔ اتنا نہ عقل نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو، جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔